نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القول علی الکافرین۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 68 سے 70 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَمَا نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ آیت 68۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ آیت 69۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ آیت 70۔ ترجمہ: اور ہم جس کو بوڑھا کر دیتے ہیں اسے اس کی حالت پیدائش کی طرف پھر لوٹا لاتے ہیں، کیا پھر بھی وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اس نبی کو نہ تو شعروں کی تعلیم دی اور نہ یہ اس کے لائق ہی ہے، یہ تو صرف ایک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ یہ ہر زندہ شخص کو بیدار کر دے اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 68 سے 70 کا تفسیر۔ آیت 68: انسان بڑھاپے میں بچہ ہو جاتا ہے۔ انسان جیوں جیوں بڑا ہوتا جاتا ہے قوت و جوانی کے بعد کمزور و بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور چستی اور پھرتی کے بعد سستی اور کمزوری رونما ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت 54 میں فرمایا: اللہ ہی نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسی نے کمزوری کے بعد طاقت بخشی، پھر وہی طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہی خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ سورہ حج کی آیت 5 میں فرمایا: اور تم میں سے بعض ردی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ ہوش کے بعد انہیں ذرا سا بھی ہوش نہ رہے۔ یعنی دنیا دار فانی ہے، یہاں کی ہر چیز زوال و تغیر پذیر ہے، یہاں کسی چیز کو پائیداری، بقا اور قرار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا: کیا پھر بھی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ غور و فکر سے انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اس جہان فانی کے لیے نہیں بلکہ یہاں سے انہیں ایک ایسے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے جہاں انہیں پائیداری، بقا اور دوام مل جائے، یہی آخرت ہے۔ آیت 69۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہ تھے، یعنی ہم نے اپنے محبوب نبی کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ یہ آپ کی شان کے شایان ہے۔ نہ آپ کو شعر و شاعری سے محبت ہے اور نہ اس کی طرف آپ کا طبعی رجحان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شعر بھی وزن کے ساتھ یاد نہ تھا، بلکہ اگر پڑھتے تھے تو اس کا وزن ٹوٹ جاتا تھا یا اسے پورا پڑھ ہی نہ سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے عباس بن مرواس سلمی سے فرمایا: کیا یہ شعر تمہارا ہی ہے؟ تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شعر کا وزن توڑ دیا، شعر یوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں۔ سہیلی نے اس تقدیم و تاخیر کی بڑی پیاری وجہ بتائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اقرا کو عینیہ پر اس لیے مقدم فرمایا کہ اقرا ثابت قدم رہے، اور عینیہ خلافت صدیقی میں مرتد ہو گیا تھا۔
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال کے کوئی شعر پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا شعروں سے آپ کو سخت نفرت تھی، ہاں کبھی کبھی قیسی شاعر کا کوئی شعر پڑھتے تھے تو اس میں بھی تقدیم و تاخیر کر دیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسے صحیح کر دیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں شاعر نہیں ہے اور نہ شعر میرے لائق ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی طرفہ کا یہ شعر پڑھ لیا کرتے تھے، مگر آپ ملم تزو ادبالا بالاخبار پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحیح کر دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر میری شان کے لائق ہے۔ جب صحابہ کرام آپ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے اور عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے تھے تو اسے سن سن کر آپ بھی پڑھ رہے تھے۔ اشعار یہ ہیں: اے اللہ ہم پر سکون نازل فرما اور دشمن کے مقابلے پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ واقعی ان لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب وہ ہم پر کوئی فتنہ لانا چاہتے ہیں تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں۔ یہ اشعار بخاری مسلم میں غیر موضوع بھی آئے ہیں۔ جنگ حنین کے موقع پر آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے اور اسے دشمن کی طرف بڑھاتے ہوئے یہ فرما رہے تھے: میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کا وزن صحیح ہے، یہ حسن اتفاق سے آپ کی زبان پر صحیح وزن سے ادا ہو گیا۔ آپ کا ارادہ یہ نہ تھا کہ شعر بن جائے، مگر غیر شعوری طور پر شعر بن گیا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم غار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی انگلی میں خراش آ گئی تو آپ نے فرمایا تو محض ایک انگلی ہے جس سے خون جاری ہو گیا اور اللہ کی راہ میں یہ خون جاری ہوا۔ اے اللہ اگر تو بخشنا چاہے تو سب کو بخش سکتا ہے، تیرا ایسا کون بندہ ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ ان تمام اشعار کے باوجود یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اشعار سیکھے ہوں اور اشعار آپ کے شان کے لائق ہوں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو قرآن عظیم سکھایا تھا۔ سورہ فصلت کی آیت 42 میں فرمایا جس کے پاس باطل کسی سمت سے بھی نہیں پھٹک سکتا اور جو حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ قرآن حکیم شعر نہیں جیسا کہ جاہل اور مشرک قریش نے خیال کر لیا تھا، نہ کہانت ہے، نہ خود تراشیدہ ہے اور نہ کہیں سے نقل کیا ہوا ہے، جیسا کہ جاہلوں اور گمراہوں کی مختلف رائے تھیں۔ آپ ان تمام باتوں سے معصوم تھے۔ آپ کو شعروں سے طبعی اور شرعی نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے نہ مجھے اکسیر کی پرواہ ہے، نہ تعویذ کی اور نہ شعر کی۔ بعض موقعوں پر شعر بنانے مسنون بھی ہیں، مثلاً مشرکوں کی برائی میں شعر بنانا، جیسا کہ یہ خدمت اسلامی شاعروں نے انجام دی ہے۔ مثلاً حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ اور ان جیسے اور بزرگ اسلامی شعراء نے اسی طرح وہ اشعار مسنون ہیں جن میں حکمتیں، پند و مواعظ اور آداب ہوں، جیسا کہ بعض جاہلیت کے شعراء کے شعروں میں پند و نصاح پائے جاتے ہیں۔ مثلاً امیہ بن ابی اسلط کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اشعار مومن اور دل کافر ہیں۔ کسی شاعر نے آپ کے سامنے 100 شعر پڑھے، ہر شعر سن کر آپ لذت اندوز ہوتے اور فرماتے اور سناؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتا ہے اور بعض شعر سراسر حکمت ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ اشعار آپ کی شان کے شایان ہیں۔ ہم نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے وہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت والا روشن اور واضح قرآن ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے، آیت 70، تاکہ یہ مبارک اور روشن قرآن اپنے ڈراووں سے انہیں فائدہ پہنچائے جو دنیا میں زندہ ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 19 میں فرمایا تاکہ میں اس سے تم کو اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے اس کو بیدار کر دوں۔ سورہ ہود کی آیت 17 میں فرمایا اور جو جماعت اس کو نہ مانے اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ قرآن سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جو روشن بصیرت والے ہیں اور عقل و سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور کافروں پر حجت ہے۔ یہ تھا سورہ یاسین کی آیت 68 سے 70 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔